ایک نہایت ہی شاطر و ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کے ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں واضح قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ انداز میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل، رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کے مشہور اور معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسے برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی پر نادم ہونے والے شخص خدا کو بہت پسند ہیں۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا منہ پوچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پہنچا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کے دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ اس کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح سے وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا
पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर उस तरीके से उसे रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब आप बिल्कुल ठीक इसी तरह से रुमाल को चेहरे पर फेरें जैसे उस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और वह फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेष बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 5 साल बाद लोग भेष बदल कर हमारे पास आते हैं, नादीदा कुव्वतें फिर सब कुछ दोहराने का कहकर इलेक्शन करवाती है और वोट खेल कर आवाम को फिर से चूना लगाती है। हर दफ़ा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हरबा, जिससे आवाम धोखा खाकर एतबार करती है। अक्सर मज़हब की आड़ में इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा लगता है अपने अपने मज़हब के सबसे हमदर्द यही पाखंडी बहरूपिये हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच जाए।